اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ روزہ فرض اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سارا سال تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آؤ ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کریں، اور ہم عبادت ریاضت نوافل پڑھیں تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ اب تقوی ہے کیا؟ تقوی کیا چیز ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جب انسان کے بدن میں اللہ روح کو ڈالتا ہے تو روح پاک صاف سفید ہوتی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ جب انسان کے بدن سے روح نکلے تو ویسی ہی نکلے جیسے اللہ نے ڈالی تھی۔ تقوی یہ ہے۔ تو انسان پھر کس غرور کے اندر، کس تکبر کے اندر اور کس لالچ میں انسان اپنے آپ کو اس ماہ مقدس کے اندر بھی نیکیوں کی طرف نہیں لے کر آتا؟ کیا وجہ ہے؟ آج یہ ماہ مقدس آنے والا ہے تو اس ماہ مقدس میں ہمیں اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمتیں چھم چھم کر برستی ہیں، ہمیں تو ان رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو پکار پکار کر کہتا ہے بندے آؤ، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، آؤ جنت میں داخل ہوتے جاؤ، جنت میں داخل ہوتے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس ماہ مقدس میں بے حساب لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اب اس ماہ مقدس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ سارا سال ہم اسی دنیا داری میں لگے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ ماہ مقدس سے ایک ماہ پہلے جتنے بھی کوئی کام کاج ہوتے تھے وہ کر کے فارغ ہو جاتے تھے۔ کوئی گھر کا کام کروانا وہ بھی کر کے فارغ ہو جانا، کوئی راشن لینا وہ بھی لے کر رکھ دینا، اور ماہ مقدس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت اور ریاضت اس ماہ مقدس میں کیا کرتے تھے۔ کیا جو رمضان المبارک کے اندر ہم گھر کے کام کرتے ہیں وہ رمضان سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں؟ انسان کو خود اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، یہ ضروری کام ہے صرف یہی رمضان میں کروں گا، باقی غیر ضروری کام رمضان میں ترک کر دوں گا۔ وہ غیر ضروری کام کے پر جتنا وقت صرف ہوگا اتنا وقت میں رب کا قرآن پڑھوں گا یا مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا۔ انسان کو یہ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اپنا کہ جتنا وقت وہ بچا سکتا ہے بچائے، اور ماہ مقدس کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے اور کثرت سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، نوافل پڑھے۔ قرآن کریم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس درجے کو ذرا اور سمجھ لیا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن جسے کملی والے مصطفیٰ فرما رہے ہوں کہ بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے کی شان کتنی ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ قرآن پڑھے قرآن پڑھائے، اسی دوران اگر اس کو موت آ جائے تو یہ عام موت نہ سمجھنا، اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ وہ شخص جو قرآن کا حافظ نہیں لیکن قرآن سے محبت رکھتا ہے، قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، لیکن قرآن کا حافظ نہیں ہے، تو اس کے لیے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن سے محبت رکھتا ہوگا قرآن کا حافظ نہیں ہوگا، لیکن جب اس دنیا سے پردہ کر کے جائے گا قبر میں پہنچے گا تو فرشتے خود قرآن یاد کروانے آ جائیں گے۔
لیکن یہ اعزاز انسان کو ملے گا کب؟ کیا دنیا داری میں رہتے ہوئے انسان کو یہ اعزاز مل سکتا ہے؟ کیا ہر وقت مال کی لالچ رکھتے ہوئے انسان کو ایسا اعزاز مل سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو اسے ملے گا جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے اندر 61 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے، 1 مرتبہ صبح، 1 مرتبہ شام اور 1 مرتبہ نماز تراویح کے اندر 61 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ آہبو، یہ ماہ مقدس اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آنے والا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم کر برس رہی ہیں، اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کوئی اپنی مغفرت کا طالب گار ہو، وہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا، اور بندہ کرے تو توبہ پکی کرے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔